تاکہ اس شہر میں اور دیگر شہروں میں ہم امام انقلاب کی آواز کو بلند کریں، ان کو خراج تحسین پیش کریں۔ مملکت خداداد میں بے شمار لیڈر گزرے ہیں، آپ بہت سو سے واقف ہوں گے، بہت سو کی آپ نے گفتگو، اعلانات، تحریکیں دیکھی ہوگی، بہت سو نے بہت سی پذیرائی بھی حاصل کی ہوگی، عوامی امنگوں کے ترجمان بھی بنے ہوں گے۔ اور میرا اس لمحے میں کسی بھی جماعت کے کسی بھی لیڈر کے متعلق کوئی الفاظ ادا کرنا مقصود نہیں ہے، میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حق نواز نہ کوئی زمیندار تھا اور نہ ہی سرمایہ دار تھا، اس کو رب نے خداداد صلاحیتوں سے نوازا، اس کا سینہ نور الہی سے مزین، اس کا دل محبت محمد الرسول اللہ و اصحاب رسول سے مزین، جس کے متعلق ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ حق نواز اس زمانے کا فرد نہیں ہے بلکہ گزشتہ کسی معطر زمانے کا فرد ہے، جس نے اس زمانے میں آ کر اس قوم کی آنکھ کھولی ہے، جس نے اس قوم کو شعور دیا ہے، جس نے اس قوم کو آگاہی دی ہے، جس نے اس قوم کو جگایا ہے، جس نے اس قوم کے حقوق کی جدوجہد کا نہ صرف آغاز کیا ہے بلکہ اس کو ایسے نقطۂ عروج پر پہنچایا ہے کہ آج تک اس کی محنت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس مرد حر نے، عالم اسلام کے عظیم فرزند نے میری اور آپ کی، میرے اور آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے، میرے اور آپ کی نسلوں کی حفاظت کے لیے، میرے اور آپ کے گھرانوں کی بہتری کے لیے، اس مملکت خداداد کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہ کارہائے سر انجام دیے ہیں جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سے لیڈر ہیں، یقیناً آپ بھی ان میں سے کئیوں سے محبت رکھتے ہوں گے، لیکن جو سبق اور جس ماحول میں امیر عظیمت نے ہمیں پڑھایا ہے وہ سبق ہمیں کوئی نہیں دے سکا۔ ہر ایک لیڈر کے پاس وسائل تھے، طاقت تھی، قوت تھی، عوام الناس کے جتھے ہمراہ تھے، نظریہ کچھ بھی تھا، لیکن جس لمحے میں حق نواز نے آپ کے حقوق کی آواز بلند کی ہے وہ تنہا تھا۔ حق نواز نے آپ کے حقوق کی آواز بلند کی ہے، وسائل نہیں تھے۔ حق نواز نے آپ کے حقوق کی وہ آواز بلند کی ہے، طاقت مقابل تھی۔ میں آج اس گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر رب کو حاضر ناظر جان کر، آپ کو گواہ بنا کر، جنگ کی اس دھرتی پر، اس سچی گراؤنڈ کے اندر کھڑے ہو کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے حقوق کی جنگ کے لیے ہر طاقت سے ٹکرا جاؤں گا۔ وہ سبق ہم بھولے نہیں ہیں، وہ سبق ہم بھولے نہیں ہیں۔ وہ عظیم خاتون کہ سلطانہ تقدیس حرم پیکر ایثار، سلطانہ تقدیس حرم پیکر ایثار، اسلام کی سطروں میں دمکتا ہوا کردار، ہر دور کی عصمت کے لیے، ہر دور کی عصمت کے لیے نقطہ معیار، تجھ سے رخ دین کی صباحت میری امی، تجھ سے رخ دین کی صباحت میری امی، تو مصحف ناطق کی وضاحت میری امی، تو مصحف ناطق کی وضاحت میری امی، تفسیر حیات تیری فصاحت میری امی، تفسیر حیات تیری فصاحت میری امی، اور اس واسطے مستقبل کی تصویر بنی ہے، اس واسطے مستقبل کی
تصویر بنی ہے. توجہ کیجئے گا, اس شعر پر غور کیجئے گا کہ اس واسطے مستقبل کی تصویر بنی ہے کہ بدر کے سر پر تیری چادر جو تنی ہے. اس واسطے مستقبل کی تصویر بنی ہے کہ بدر کے سر پر تیری چادر جو تنی ہے. امی عائشہ صدیقہ جس کا نام لیتے لیتے حق نواز نے جان آفری کے سپرد کر دی. وہ کہتے ہیں نا کہ یوں ہی خفا ہو ہم نے تو میخانے کا پتا, یوں ہی خفا ہو ہم نے تو میخانے کا پتا, ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے. سبحان اللہ. تم یوں ہی خفا ہو گئے, کیا بات. ہم نے تو دیکھا کہ آواز لگی مشن اکناز پڑھیں, ہم نے تو منزل ہی پوچھی ہے نا, خفا کیوں ہو گئے؟ ہم نے تو میخانے کا پتا ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے. ہر ایک نے کہا کہ ہم منزل کی طرف لے جا رہے ہیں, ہم تو راستہ ہی پوچھتے رہ گئے نا, راستہ ہی پوچھتے رہ گئے. کیوں ہم جنگ کے حقوق کی جنگ نہ لڑیں؟ کس لیے نہ لڑیں؟ کس وجہ سے نہ لڑیں؟ ایک شخص میرے پاس آیا, اس کا نام اجمل ہے, یہیں قریب کی بستی کا ایک فرد ہے. اس نے آ کر مجھ سے کہا اس کے پاس دو چیزیں, دونوں کو اس نے سینے سے لگایا ہوا. ایک طرف اس کا 3 سالہ لخت جگر تھا, دوسری طرف فریم میں بنی ہوئی ایک تصویر تھی. دونوں کو اس نے سینے سے لگایا ہوا ہے. سینے سے چمٹا کر میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میرا یہ لخت جگر میرے گھر کے قریب کھلے ہوئے گٹر میں گر گیا. 2022 کی بات کر رہا ہوں, تعمیر و ترقی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, اجڑے ہوئے جنگ کی داستان بیان کر رہا ہوں. وہ آ کے کہتا ہے کہ میرا معصوم بچہ گٹر میں گرا ہے. ایک شخص نے اچانک دیکھا, اس نے اندر ہاتھ ڈالا ہے, مکمل ڈوب چکا تھا. اس کے سر سے اس کا ہاتھ لگا ہے, اس نے بالوں سے پکڑ کر اسے باہر نکالا ہے. شاید کوئی عمل اچھا تھا, رب نے میرے اس لخت جگر کو زندگی دے دی, یہ بچ گیا ہے. میں آج آپ کے پاس التماس لے کر آیا ہوں کہ جب کبھی اللہ آپ کو نعمت سے نوازتا ہے, میری آپ سے التماس ہے میرا یہ گٹر ضرور بنوائیے گا. اور ساتھ میں اس نے مجھے فریم شدہ تصویر اس لمحے تک اس نے اپنے سینے سے جدا نہیں کی تھی. اس وقت جب وہ یہ بات کر رہا تھا, مجھے وہ تصویر جدا کر کے دکھاتے ہوئے کہتے ہیں تجھے اس تصویر کا واسطہ ہے, جانتے ہو وہ تصویر کس کی تھی؟ نہیں جانتے, میں آپ کو بتلاتا ہوں. وہ تصویر اس مرد حر کی تھی جس نے میرے اور آپ کے حقوق کی جنگ لڑی ہے. وہ تصویر اس عظیم انسان کی تھی جو عظمت اصحاب رسول کے لیے قربان ہوا ہے. وہ تصویر اس عظیم شخصیت کی تھی جس نے امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے جان آفری کے سپرد کی ہے. وہ تصویر اس عظیم فرد کی تھی جس نے جنگ کے حقوق کی جد و جہد کے لیے سیاست کا آغاز کیا تھا. سیاست کا آغاز اس لیے نہیں کیا تھا لوٹ مار مچائی جائے, اس لیے نہیں کیا تھا اسلام کا سودا کیا جائے, اس لیے نہیں کیا تھا سودا کا خون فروخت کیا جائے, اس لیے نہیں کیا تھا گلیاں اجاڑ دی جائیں, اس لیے نہیں کیا تھا کرپشن کی جائے, اس لیے نہیں کیا تھا بے حیائی پھیلائی جائے, اس لیے نہیں کیا تھا ذاتی مفادات کو حاصل کیا جائے, بلکہ اس لیے کیا تھا کہ جنگ کی عوام کی خدمت بھی کریں گے, اصحاب رسول کی مدح بھی کریں گے. نعرہ تکبیر. زندہ ہے جنگوی, میرا قائد جنگوی, میرا لیڈر جنگوی. زندہ ہے جنگوی, میرا قائد جنگوی. مولانا مسرور نواز قدم بڑھاؤ, مولانا مسرور نواز قدم بڑھاؤ. سال سے ووٹ تو اس لیے دیا ہے نا کہ اس تحفظ ناموس سے صحابہ کا بل پیش ہوگا, اس لیے دیا ہے.
بھائی تم بل پیش کرتے ہو تو مسترد ہو جاتا ہے. بل پیش کرنے کے لیے کبھی تحریک کی ضرورت ہے, بل پیش کرنے کے لیے کبھی مسلم لیگ کے کسی گروہ کی ضرورت ہے, بل پیش کرنے کے لیے کبھی جمعیت اور جماعت سامنے آتی ہے اور وہ پیش کرتے ہیں. اور اس بل کے پیش کرنے پر میں ساتھ ہی ساتھ کہتا چلا جاؤں کہ میں اس بل کے پیش کرنے پر ان تمام افراد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کی اس جدوجہد کو سلام پیش کرتا ہوں. اور نہ صرف ان کو بلکہ تمام قانون ساز ادارے, جن قانون ساز اداروں کی محنت سے یہ بل پارلیمنٹ تک پہنچائے, وہ فوج پاکستان ہیں, وہ ہمارا داخلہ کا نظام ہے, وہ داخلہ کی کمیٹیاں ہیں, یہ پارلیمان ہیں جس پارلیمان نے یہ مقدس فریضہ سر انجام دیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز آگے چلتے ہوئے اس میں مزید بہتری بھی لائی جائے گی. لیکن آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی ہمیں کسی نام پر برگلایا جاتا ہے, کبھی کسی نام پر برگلایا جاتا ہے. اب ہم ہوش میں آ چکے ہیں, ہم جاگ چکے ہیں, جنگ جاگ چکے ہیں, جنگ سمجھ چکے ہیں. تمہارے مفادات کے خلاف اب جنگ اٹھے گا. ان کے حقوق کی آواز بن کر مسرور نواز تمہارے سامنے اب ڈٹ کر میدان میں کھڑا ہے. تمہیں غلط فہمی ہے کہ تمہارے کسی دھوکے میں اب ہم آئے. نعرہ تکبیر! مسرور نواز قدم بڑھاؤ, جنگ کی عوام تمہارے ساتھ ہے. مسرور نواز قدم بڑھاؤ, مسرور نواز قدم بڑھاؤ, مسرور نواز قدم بڑھاؤ. آگ بھی میرے گھر کو لگی ہے اور ہم ہی کو بجھانے کی اجازت نہیں. بولیے نا, آگ بھی ہمارے گھر کو لگی ہے اور ہم ہی کو بجھانے کی. کل دو فرد میرے پاس آئے, مختلف انداز میں, مختلف لوگ آئے. ایک نے آ کر کہا کہ میرا ماموں آپ کے دادا کے پاس ملازمت کرتا, ملازمت بھی بغیر کسی وظیفے کے کرتا, یعنی وہ لیتا دیتا کچھ نہیں تھا. کس لیے کرتا تھا؟ میرے دادا مجھے فخر ہے, مشہور کھوجی تھی اور نسلوں سے ہمارا گھرانہ شہرت میں ہے, نسلوں سے شہرت میں ہے. اس علاقے میں لوگ کہا کرتے تھے, اس نلمے میں چنڈ بروانے میں ایک ریلوے اسٹیشن ہوتا تھا, لوگ وہاں سے اترتے, رات کو پیدل اپنے علاقوں کی طرف جاتے, کوٹ شاکر تک جاتے, درمیان میں دریا آتا ہے. وہ کہتے رات کو اگر ٹھہرنا ہے تو کہیں آپ کو اگر رات کا ٹھہرنا مل جائے, بستر بھی جس کے ڈیرے پر ملے گا, کھانا بھی جس کے گھر میں ملے گا, وہ گھر ولی محمد کا ہوگا. وہ گھر کس کا ہوگا؟ ولی محمد کا ہوگا. وہ آ کر کہتے ہیں کہ جی میرے ماموں یہ کہا کرتے تھے آپ کے دادا سے, مشہور کھوجی تھے اور شوقیہ کھوجی. ان سے کہتا تھا کہ جب کبھی آپ چور پکڑتے ہیں تو وہ شخص کہتا تھا کہ اس کا ایک بیٹا بھی چوری کرتا تھا. کہا کہ جب کبھی چور پکڑے, اگر کھرا نظر آ جائے, میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا. کھرا نظر آ جائے میرے بیٹے کو, بولیے نا, میرے بیٹے کو میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کا احسان ہے, اس نے اپنے نسلوں کے کاس پر مجھے رکھا, نسلوں کی آواز پر رکھا. پھر ایک فرد مجھے ملا, اسی کے متصل بات, اس نے بھی مجھ سے یہی کہا جو اس کا ماموں میرے دادے سے کہتا تھا کہ چورانوں کو جناح کی. چورانوں, بولو نا, بولو نا, چورانوں کو جناح کی. مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ اب تک جو کچھ تمہارا لگا ہے, جو کچھ تمہارا لگا ہے وہ ہم سے نہیں. جو کچھ تمہارا لگا ہے وہ ہم سے لے لو. اس قوم کے حقوق کی جنگ چھوڑ دو, اس قوم کے حقوق کی جنگ آپ فیصلہ دیں, چھوڑ دوں؟ بولیے نا, ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں چھوڑ دوں؟ اونچا 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 ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں چھوڑ دوں؟ نہ چھوڑوں تو پھر آج آپ یہاں سے حق نواز بن کے جائیں گے. بولیے, بن کے جائیں گے. اپنے علاقے میں تنہا ہوں گے تب بھی آواز بلند کریں گے, اپنے علاقے میں تنہا ہوں گے تب بھی ڈٹ جائیں گے.
مجھ سے اس محبت کا مول پوچھتے ہیں، وہ مجھ سے اس محبت کا مول پوچھتے ہیں۔ پیڑ بھلا تب چھاؤں بیچتے ہیں، پیڑ بھلا تب چھاؤں بیچتے ہیں۔ پہلے کاٹتے ہیں پاؤں چلنے والے کے، پہلے کاٹتے ہیں پاؤں چلنے والے کے، پھر اس یتیم کو لکڑی کے پاؤں بیچتے ہیں۔ تم یتیم کا حق دے دو، جوتا وہ خود خرید لے گا۔ تم یتیم کو حق دے دو، بولیے نا، یتیم کو حق دے دو، جوتا وہ۔ اور ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، یتیم کا جوتا چلتا بڑے دن ہے۔ یتیم کا جوتا، کیونکہ اس کو لے کر دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور جو لے کر دینے کی کوشش یا ڈرامہ کرتا ہے وہ دکھاتے ہوئے دیتا ہے۔ ایک یتیم کے والد کو شہید ہوئے 10 سال ہو گئے، 10 سال میں اس نے جوتا نہیں پہنا، بولیے نا، 10 سال میں اس نے جوتا نہیں پہنا۔ اس وقت اسے کس نے پہنا؟ کسی کے والد کو شہید ہوئے 5 سال گزر گئے، 5 سالوں میں اس کے پاؤں کے نیچے جوتا نہیں تھا، تو یہ قصور کس کا ہے؟ یہ بھی مجھ پہ ڈال دو، یہ قصور بھی مجھ پہ ہی ڈال دو۔ لیکن خیر، میرے بزرگ ہیں، مونے کی بات مان لیتا ہوں، چورن کچھ نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے جی، توجہ ہے آپ کی؟ تو اس بل کے حوالے سے جو پارلیمان میں پیش ہوا، یقیناً خراج تحسین ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاتا کہ اس بل کے حوالے سے کسی ایک پارٹی کی کوشش نہیں ہے، تمام تر قومی پارٹیاں اس بل میں متحد ہیں، متفق ہیں، اور یہ بل جس لمحے میں داخلہ کی کمیٹی میں داخل کیا گیا اور اس پر بحث کی گئی اور اس کے ممبران منتخب کیے گئے، تو ممبران ہماری گزشتہ حکومت کے افراد تھے جن کے دور میں اس بل کو داخلہ کمیٹی میں بحث کے لیے لایا گیا، پھر اس پر محنت کی گئی، قانون کو مرتب کیا گیا، پھر اسے پارلیمان کا حصہ بنایا گیا۔ تو میرے لیے پارلیمان کی تمام تر جماعتیں قابل احترام بھی ہیں، لائق تحسین بھی ہیں، جن کے دور میں یہ بل جمع ہوا ہے یا جن کے دور میں پاس ہوا ہے۔ کردار سے قطع نظر آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بجائے اس کے موجودہ حکومت اپنے ان ہتھ کنڈوں پر چلتی ہوئی، جس کو انتقام کہا جاتا ہے، سیاسی انتقام کی بجائے معاشی استحکام کی طرف سفر کرے، وہ عمران خان صاحب ہوں یا ان کے رفقا ہوں، ان کے ساتھ ظلم و جبر ہو یا ان سے پہلے والے افراد کے ساتھ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ ایسا کام نہ پہلے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ اب والوں کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ بعد والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ ملک سیاسی انتقام کے لیے نہیں بنے، یہ ملک بہتری کے لیے بنے، یہ ملک کامیابی کے لیے بنے، یہ ملک فلاح کے لیے بنے، یہ ملک اسلام کے لیے بنے۔ آج اس ملک کے اندر میں ایک بات کرتے ہوئے آپ کو ایک طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ایک طرف آپ کا رخ موڑنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا کہ رخ کس طرف آپ کا موڑنا چاہتا ہوں، اور صرف آپ کا نہیں بلکہ سننے والے اہل اقتدار کا رخ موڑنا چاہتا ہوں، لکھنے والے میرے بھائیوں کا رخ اس طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی کاپی پہ ان الفاظ کو لکھیں، آپ اپنے موبائلوں پر اسے ریکارڈ کریں، اس کو توجہ کا مرکز بنائیں، اس کو اس طرف لے جائیں جس طرف جانا اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک فرد ہے، سیاسی پارٹی کا فرد ہے، سیاسی پارٹی کے فرد کے طور پر تنقید کرتے ہوئے وہ ایک لفظ استعمال کرتے، لفظ بھی کیا استعمال کرتے، ٹھیک ہے ملک کا ایک معتبر ادارہ ہے، معتبر ادارے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے، الیکشن کمیشن کے لیے لفظ منشی استعمال کرتے، اس بیس میں نہیں پڑتا، غلط استعمال کرتے، درست استعمال کرتے۔ لفظ منشی کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، لیکن وہ لفظ منشی استعمال کرنے کے بعد ایک اس لفظ کے بعد جو ایک لفظ اس ادارے کی ساخت کے لیے استعمال کیا گیا، یا لفظ ادارے پر تنقید کے لیے استعمال کیا گیا، یا وہ لفظ ادارے کی اس جانبداری کے لیے استعمال کیے جس جانبداری کا مظاہرہ
کی ذمہ داری ہے شفاف انتخابات، اس کی ذمہ داری ہے بہتر حکمران لانا، اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرتے نہیں کرتا۔ میں اس بیس کی طرف سے کتنا نظر کہتے ہوئے اس نے ایک لفظ استعمال کیے، جس نے لفظ استعمال کیا وہ ایک پارٹی کا سینئر رہنما بھی ہے، وہ اس مملکت کا وزیر بھی رہا ہے، مختلف عہدوں پر کام بھی کرتا رہا ہے۔ اس نے لفظ منشی استعمال کیا، جواباً کیا ہوئے اسلام آباد کی پولیس اسلام آباد سے دوڑی ہے، راتوں کے اندھیروں میں اس کے گھر کی دیواریں پھلانگی گئی ہیں، ایف آئی اے آیا ہے اس کی دیواریں پھلانگتی ہے، اس کے معصوم بچوں کے سامنے اسے گھر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے اور اسے یہ بتلاتی ہے کہ اس نے یہ لفظ استعمال کر کے الیکشن کمیشن کی گستاخی کی ہے۔ ہائے کرتے ہوئے اگر کوئی نامناسب لفظ استعمال کیا جائے، ایف آئی اے اور پولیس اس کی دیواریں رات کے اندھیرے میں پھلانگنا شروع کر دے، لیکن وہ مقدس جواب جس نے اصحاب رسول، وہ اصحاب رسول جو محمد رسول اللہ پر سب کچھ نچھاور کر چکے، اس کو نہیں پھلانگتی۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، نعرہ تکبیر۔ ہم اس نظام میں مؤثر تبدیلی چاہتے ہیں، ہم اس نظام میں بہتر تبدیلی چاہتے ہیں، ہم اس نظام میں کارگر تبدیلی چاہتے ہیں۔ ہم ایسی تبدیلی سے ہمیں کوئی مطلب نہیں جس کے بعد ایک کتابچہ شائع کیا جائے، چند لوگ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خواہ مخواہ کا کریڈٹ حاصل کرتے رہے۔ کریڈٹ جن کا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے، جنہوں نے یہ کام کیا ہے اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کی حفاظت کرے، اس ملک کی حفاظت کرے، اس ملک کے در و دیوار کی حفاظت کرے، اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کرے، اس کے شہروں کی حفاظت کرے، شہروں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کرے۔ لیکن ہم ان سے بھی کہتے ہیں ہم اس قانون میں ایسا مؤثر نظام چاہتے ہیں کہ اب ہمیں نہیں جانا سائبر کرائم کی طرف، نہیں جانا ایف آئی اے کی طرف۔ اگر کوئی گستاخی کرے براہ راست آؤ، اصحاب رسول کی کرتے تب آؤ، آل بیت رسول کی کرتے تب آؤ، امی عائشہ صدیقہ کی کرتے تب آؤ، اماں فاطمہ کی کرتے تب آؤ، وہ حضرت ابو بکر عمر کی کرتے تب آؤ، حسین ابن علی کی کرتے تب آؤ۔ آپ کو اس پر ایک مؤثر قانون سازی یہ بھی بنانا ہوگی کہ اب یہ سائبر کرائم کی بات نہیں رہی، اب ان ڈکوسنوں میں مت لے جائیے، وہاں درخواست دیتے رہو اور رلتے رہو۔ نہیں نہیں، اس کا اختیار بھی ہماری ضلعی حکومت کے پاس ہونا چاہیے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے، ڈسٹرکٹ پولیس کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ اب اس پر اس کی روک تھام کی جائے، اس ملک کو ترقی پر گامزن کرنے، اس کو اونچائیوں کی طرف لے جانے، اسے بلندی کی طرف لے جانے۔ اگر بلندی کی طرف لے جانے تو مجھے اور آپ کو اس کی راہ کا حصہ بنتے ہوئے، اپنے مملکت پاکستان کا بازو بنتے ہوئے ہم حکومت پاک سے یہ مطالبہ کریں گے کہ اس کو بہتر راستے کی طرف لے جانے کے لیے اس میں یہ مؤثر قانون سازی ضروری ہے۔ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اور آگے چونکہ یہ پروگرام سال کے بعد منعقد ہوتا ہے اور سال کے بعد میرے اور آپ کی اس طرح ملاقات ہوتی ہے، یقیناً آپ کے ذوق میں اور میری خواہش میں بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو مجھے آپ کو بتانی تھی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، محمد الرسول اللہ کی باتیں، امی عائشہ صدیقہ کی باتیں، اماں فاطمہ کی باتیں، اس ماں کی باتیں کہ جس کے گھر میں جب جبریل آتا اکیلا نہ آتا، اکیلا نہیں آتا، جب جبریل حجرہ عائشہ میں آتا 70,000 فرشتے ہمراہ ہوتے۔ معراج کی شب آقا گئے، جبریل جگانے آیا، 70,000 فرشتے ہمراہ تھے۔ جب بھی وہ وحی لے کر حجرہ عائشہ میں آتا، آگے پیچھے تنہا آتا، حجرہ عائشہ میں آتا تو 70,000 فرشتے ہمراہ ہوتے۔ جب
दुआ में लेकर आता, और उन 70,000 फरिश्तों की वो सुन्नत आज तक कायम है। सुबह और शाम हाजिर होते हैं, सुबह और शाम, बोलिए ना, सुबह और शाम हाजिर होते हैं या नहीं होते? तो बहुत सी बातें आपसे करनी थी, लेकिन वक्त चुके बहुत बीत गया। आपने तभी इंतजार किए है। ये कुछ पैगामात जो जरूरी थे, जो आपको देना मैं जरूरी समझता था, इसे आपने लेकर जाना है, अपने करिया करिया गली गली इसको फैलाना है, इसका हिस्सा बनना है, इस पैगाम का हिस्सा बने, और आने वाले वक्त में अपने साथ मजीद कुव्वत के साथ आना है, ताकि इस काम को, बैठे बैठे भी बात खत्म नहीं हुई, और ताकि इस काम को आगे मजीद बढ़ाया जा सके। मैं आपसे और सियासी हवाले से भी, हमारा जो ऐलान हुआ है हम बार बार नहीं करेंगे, हमारा वो आखिरी ऐलान है, अब तो नहीं बदलेगा, और ये हमारे पूरे तंजीमी ढांचे का मुत्तफिका फैसला है, जंग की अवाम का मुत्तफिका फैसला है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पर अमल करते हुए बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई भी करेंगे, आपकी खिदमत भी करेंगे, आपके हुकूक की जंग भी लड़ेंगे। आखिर में मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जरा सा गिड़गिड़ा लेता तो शायद काम बन जाता, जरा सा गिड़गिड़ा लेता तो शायद काम बन जाता। भरम हूं मैं कभी लेता, मेरा झुकना नहीं बनता, वो झूठा बज़्म में आया, उठे सारे खुशामद को, मगर मैं उससे वाकिफ हूं, मेरा उठना नहीं बनता। जरूरी तो नहीं सब छोड़कर तुम्हारे साथ हो जाऊं, जरूरी तो नहीं सब छोड़कर तुम्हारे साथ हो जाऊं, मैं अच्छा हूं ये काफी है, बहुत अच्छा नहीं बनता। अमीर शेर से इकराम पाकर सारे दरबारी, अमीर शेर से इकराम पाकर सारे दरबारी लिखेंगे झूठे अफसाने, मेरा लिखना नहीं बनता। हमारी नहीं लगता। आखिर में